السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 180۔ سوال ہے بخیلی انسان کے لیے کیوں اچھی نہیں ہے؟ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ اللیل آیت نمبر 8 to 10، لیکن جس نے بخل کیا وہ بے پرواہ ہوا اور بھلائی کو جھٹلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی شخص اللہ تعالیٰ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے قریب اور دوزخ سے دور ہے۔ بخیل و کنجوس انسان اللہ تعالیٰ سے دور، جنت سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور اور دوزخ سے قریب ہے۔ بلا شبہ ایک بے علم سخی اللہ تعالیٰ کو عبادت گزار بخیل سے زیادہ پسند ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے 1961۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخل یعنی کنجوسی سے بچو، کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، اور بخل ہی کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے خون بہائے اور حرام کو حلال کیا۔ ابو داؤد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسے دو شخصوں کی سی ہے جس کے بدن پر لوہے کے دو کرتے ہوں، چھاتیوں سے ہنسلی تک۔ جب خرچ کرنے کا عادی سخی یعنی خرچ کرتا ہے تو اس کے تمام جسم کو وہ کرتا چھپا لیتا ہے، یعنی تمام جسم پہ وہ پھیل جاتا ہے، اور اس کی انگلیاں بھی اس میں چھپ جاتی ہیں، اور چلنے میں اس کے پاؤں کا نشان بھی مٹتا جاتا ہے۔ یعنی چھاتی سے ہنسلی تک کیا ہے؟ کندھے سے لے کے بیس تک۔ جبکہ بخیل جب بھی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کرتے کا حلقہ اپنی جگہ سے چمٹ جاتا ہے۔ بخیل اس کو کشادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کشادہ نہیں ہو پاتا۔ صحیح بخاری 1443۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخیلی سے بچنے کی دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور و اعوذ بک من فتنۃ الدنیا و اعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بخل سے، اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ بدترین عمر کی طرف پھیر دیے جاؤں، اور دنیا کے فتنوں یعنی مسیح دجال کے فتنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری 6365۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، جلد ہی قیامت کے دن انہیں اس کا طوق پہنایا جائے گا جو انہوں نے بخل کیا۔ قیامت کے دن بخیلی کے طوق کیسے پہنائے جائیں گے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن زکوٰۃ نہ دینے والوں کے مال کو ایک زہریلا خوفناک سانپ بنا کر توق کی طرح اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ وہ اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، استغفر اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ نے مال دیا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی تو آخرت میں اس کا مال نہایت زہریلی سانپ بن کر جس کی آنکھوں کے اوپر دو نقطے ہوں گے اس کی گردن میں توق کی طرح پہنا دیا جائے گا، استغفر اللہ۔ وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کے کہے گا، میں تیرا ہی مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، اور جو لوگ کہ اس مال میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال ان کے حق میں بہتر ہے۔ صحیح بخاری 4565۔ ہمارے یہاں اس بخل کی کون کون سی صورتیں رائج ہیں؟ نمبر 1، زکوٰۃ نہ دینا اور شادیوں پر دل کھول کر لٹانا۔ نمبر 2، مسکین کو کھانا نہ کھلانا اور تقریبات پر دسیوں ڈشز کا اہتمام کرنا۔ نمبر 3، ذاتی عیش و آرام کے لیے دل کھول کے خرچ کرنا اور دینی ضروریات کے لیے مٹھی بند کر لینا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے تھوڑا سا خرچ کر کے رک جانا کہ اتنا ہی بہت ہے۔
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی میراث کا مالک ہے، اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر ایک کو یہ قبضہ چھوڑنا ہے۔ انسان اور دوسری مخلوقات کا قبضہ عارضی ہے، آخرکار سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس رہ جانا ہے۔ عقل والا وہ ہے جو مالک کے مال کو اس کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرتا ہے، اور نادان وہ ہے جو مالک کے مال کو اسی سے بچا کے رکھتا ہے اور بالآخر وہ مال اس سے چھن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ سے تم اپنے اعمال نہیں چھپا سکتے، اس لیے ہر شخص اپنے نفس کو پاک کر لے۔ آیت نمبر 181، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ابن عباس نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ ترجمہ، کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے سو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے، اور اللہ ہی تنگی اور کشادگی پیدا کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس پر یہودیوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے کہ اپنے بندے سے قرضے مانگتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا۔ حضرت ابو بکر صدیق یہودیوں کے مدرسے میں گئے۔ یہاں کا بڑا معلم فخاس تھا اور اس کے ماتحت ایک بہت بڑا عالم تھا، لوگوں کا مجمع تھا اور وہ مذہبی باتیں سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فخاس، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، تمہیں خوب معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں، ان کی صفتیں تورات اور انجیل میں تمہارے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ تو فخاس نے جواب میں کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ، سن اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج ہے، ہم اس کے محتاج نہیں، اس کی طرف اس طرح نہیں گڑگڑاتے جیسے وہ ہماری جانب عاجزی کرتا ہے، بلکہ ہم تو اس سے بے پرواہ ہیں اور مالدار ہیں۔ اگر وہ غنی ہوتا تو ہم سے قرض طلب نہ کرتا، جیسا کہ تمہارا پیغمبر کہہ رہا ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت رکھی ہے۔ ہمیں تو سود سے روکتا ہے اور خود سود دیتا ہے، اگر غنی ہوتا تو ہمیں سود کیوں دیتا؟ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا اور فخاس کے منہ پر زور سے مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم یہود سے معاہدہ نہ ہوتا تو میں تجھ اللہ کے دشمن کا سر کاٹ دیتا۔ بد نصیبو، جھٹلاتے رہو اگر سچے ہو۔ فخاس نے جا کے اس کی شکایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں مارا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے واقعہ بیان کیا تو فخاس مکر گیا کہ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں۔ اس پر یہ آیت اتری، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، جلد ہی ہم لکھ دیں گے جو انہوں نے کہا۔ اس سے مراد شدید وعید ہے کہ ہم ان کی یہ بات ان کے خلاف درج کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم ان کی یہ بات لکھ لیں گے۔ اس بات میں سخت وعید ہے۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، وعید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ تم جو باتیں کر رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ یہ ہوا میں اڑ رہی ہیں، استغفر اللہ، یہ باتیں لکھی جا رہی ہیں اور آخرت میں اس کا دردناک عذاب ہوگا، تمہارے خلاف یہی باتیں گواہی بن جائیں گی۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی یاد دلایا ہے۔
नाहक से मुराद है कि वो नबियों को लाइल्मी और ज़लालत की वजह से कत्ल नहीं करते थे, बल्कि इस जुर्म की कबाहत को जानते हुए भी सरकशी की बिना पर कत्ल अंबिया के इक़दाम की जुर्रत करते थे। व नक़ूल ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, और हम कहेंगे तुम जलने का अज़ाब चखो। ये बात क़यामत के दिन उनको कही जाएगी, और यहाँ पे ये बात इनको ज़लील करने के लिए कही जा रही है कि जलने का अज़ाब का मज़ा चखो। सवाल है, यहूद को किस वजह से जहन्नम की आग में दाखिल किया जाएगा? नंबर 1, अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखियाँ करने पर। नंबर 2, अंबिया अलैहिस्सलाम को नाहक कत्ल करने पर। अस्तग़फिरुल्लाह। आयत नंबर 182, ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद। ये इस वजह से है जो आगे भेजा तुम्हारे हाथों ने, यानी तुम्हें तुम्हारे किए का फल मिल रहा है। ये जलने का अज़ाब जिसकी हरारत को आप चखते रहे हो दुनिया में तुम्हारे अमाल के सबब है। कौन से अमाल? कत्ल अंबिया, अल्लाह को फ़कीर कहना, कुफ़र, फिस्क और नाफरमानी के काम। अल्लाह ताला ने यहूद के जुल्म का तज़किरा करके ये शऊर दिलाया है कि ये बंदों के अमाल हैं जिसकी वजह से वो अज़ाब में मुब्तला किए जाते हैं। याद रखें, अल्लाह ताला कभी किसी को अज़ाब नहीं देना चाहता। अल्लाह ने तो इतने प्यार से इंसान को तख्लीक किया है, लेकिन अल्लाह ताला मुजरमों और मुत्तकियों, काफरों और मोमनों को एक और मकाम और मर्तबा तो नहीं ना दे सकता। जैसा कि फरमाया सूरत अल-कलम आयत नंबर 35-36 तर्जुमा, तो क्या हम फर्माबरदारों को मुजरमों की तरह कर देंगे? तुम्हें क्या है, तुम कैसे फ़ैसले करते हो? इसी तरह सूरत सौद आयत नंबर 28 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए ज़मीन में फ़साद फिराने वालों की तरह कर दें? क्या हम परहेज़गारों को बदकारों जैसा कर दें? अस्तग़फिरुल्लाह। यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये कह के कि अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदों पर कुछ भी जुल्म करने वाला नहीं, क्या साबित किया है? तो प्यारी बहनों, अल्लाह ताला यकीनन बंदों के लिए जुल्म करने वाला नहीं है। इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला का हर फैसला अदल की बुनियाद पर है। अगर वो गुनाहों पर सज़ा देता है तो गुनाहों से कब्ल वो गुनाहों की हकीकत को अपने पैगंबरों के तवस्सुत से वाज़े भी करवाता है, गुनाहों पर डरावे भी देता है, बुरे अंजाम को सामने रख कर गौर व फिक्र करने का मौका भी देता है। लेकिन जब कोई अपने अंजाम से बिल्कुल बेफिक्र हो जाता है तो अल्लाह ताला इंसानों के साथ इंसाफ का मामला करने वाला है, जुल्म करने वाला नहीं। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।